ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دکھ، تکلیف اور اذیت لوگوں کو دے کر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی سختیوں تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنا آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو کس حد تک سنجیدہ اور مذاق میں لیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کرتے ہم روزمرہ کی زندگی کو تناؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں ہی نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، پر چھوڑنے کی اداکاری خوب کرتا ہے۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ ہر گزرتے دن ہم سب ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ پتہ نہیں لوگ مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ آج جو ظلم آپ کسی کی بیٹی یا پھر بیٹے پہ کرتے ہیں، وہی کل آپ کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ ہاں، اگر آپ مظلوم سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جرأت کر کے معافی مانگے یا واقعی ہی اسے ندامت ہو۔ اکثر جب اپنے پہ آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کے بوئے ہوئے بیج کا پھل ہے یہ۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جذباتی ہونا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کی سن لیتے ہیں تاکہ اس کے دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔
کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا پھر خواہ مخواہ ہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اپنے جیسے ٹوٹے شخص کو ایک بار ہمت دلاتے وقت ہم خود کو 100 بار ہمت دلاتے ہیں کہ کہیں ہمارے آنسو اس کو مزید کمزور نہ کر دیں۔ کتنا مشکل اور دوگلا عمل ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ وہ بہت امیر تھے، متقی اور خوش اخلاق بھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو دنیا میں ہی ہر نعمت ہے، جنت کی آرزو کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرائے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ وقت نے ایک بات تو سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو بہت محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی محبت نہیں ملی، ہمدردی تمہارے خزانے کو بھی کبھی نہیں بھر سکتی۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو دراصل وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔